اس حوالے سے آپ سے جو ہے وہ جاننا چاہتا ہوں. آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ بالآخر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہی آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں سر، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ ہماری وہی پوزیشن ہے جب جنرل فیض گرفتار ہوئے، جو پوزیشن ہماری اس وقت تھی. اور وہ پوزیشن کیا ہے کہ ان کی گرفتاری اور ان کے اوپر ہونے والی انکوائری، یہ فوج بحیثیت ادارہ ان کا اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم واضح طور پہ یہ اس وقت کی سٹیٹڈ پوزیشن ہے جس وقت ابھی گرفتاری ہوئی تھی اور آپ لوگوں نے ہم سے پھر اس وقت سوال جواب کیے تھے. ہماری آج بھی یہی پوزیشن مینٹین ہے جو اس وقت تھی کہ یہ ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے، پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ ان دی ویک آف پریشرز اور جو وزراء ہیں جو اپنی نوکری حلال کر رہے ہیں اور جن کو بٹھا دیا جاتا ہے، بیچارے وہ ہوتے ہیں نا، وہ چابی دے کے بٹھا دیا جاتا ہے، تو وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے ویک میں اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو زیادہ جو گفتگو ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس وقت تک عمران خان صاحب کے اگینسٹ کوئی ایسا لیگل فیصلہ جنرل فیض کے فیصلے کے حوالے سے ہمارے سامنے تو موجود نہیں ہے. کم از کم ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس اس کی کاپی نہیں ہے کہ اس میں خان صاحب کا نام لیا گیا ہے یا خان صاحب کو جوڑا گیا ہے یا پی ٹی آئی کو جوڑا گیا ہے. ایک پریس ریلیز ضرور آئی ہے، اس میں سیاسی مداخلت کی بات ہوئی ہے. سیاسی مداخلت تو آپ دیکھیں نا، اگر آپ مولانا فضل الرحمان کا دیکھیں انٹرویو، تو اس میں تو انہوں نے کہا تھا کہ جنرل فیض نے خان صاحب کی حکومت گرانے میں بھی کردار ادا کیا. آپ نے سنا ہے نا وہ انٹرویو، اس میں تو انہوں نے اور بھی بہت سے اس کے نام لیے. تو میں صرف اس لفظ کے اوپر اس چیز کو موڑنے کی کوشش نہیں کروں گا. اگر فیصلہ آتا ہے، دیکھیں نا، فیصلوں میں رسپانسبلٹی فکس کی جاتی ہے کہ جناب فلاں بندہ انادے نال سی، فلاں بندے نے یہ کیتا تے فلاں بندے دی یہ سزا ہوئی. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی ایسی چیز جب سامنے آئے گی، اس وقت ہماری لیگل ٹیم اس کو دیکھے گی، اوبیسلی اس کو چیلنج کرے گی. پولیٹیکل پارٹی میں جو لوگ آن گراؤنڈ چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارا مناسب جواب اس حوالے سے ہوگا. پہلے ہم دیکھیں تو صحیح کہ چیزیں ہیں کیا. ابھی تک ہمارے سامنے کوئی ایسی نہ چیز ہے، نہ انویسٹیگیشن کرنے والوں نے، نہ پریس ریلیز دینے والوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا ہے، نہ تحریک انصاف کا نام لیا ہے. تو یہ بیچارے ایویں ہی انہوں نے اچھل کود لائی ہوئی ہے. جس لئے وہ کہتے ہیں نا، میں یوزلی یہی کہتا ہوتا ہوں، جس لئے کوئی رولا ہوئے گا تو اس لئے وہ کرائیں گے. اس تو پہلے ایسی کیڑی گل دا شور مچائیے تھی کی آکھی ہوں. یہ تو بیچارے نوکری حلال کر رہے ہیں. آپ کی بات قانونی لحاظ سے آپ کی بات قانونی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے شیخ صاحب، لیکن اگر ایز اے پولیٹیکل آرگومنٹ دیکھا جائے، اب وہ جو پریس کانفرنسز ہیں ان میں ایک چیز پر بڑا زور ہے کہ فیض حمید اکیلے نہیں تھے. آپ اس کو بطور سیاسی آرگومنٹ یا سیاسی بیان کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں کہ فیض حمید نے جو کچھ کیا وہ اکیلے نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے. دیکھیں سر، جنرل فیض جو تھے اس وقت ان کے ساتھ جنرل باجوہ بھی تھے، اگر آپ کو یاد ہوگا. اور یہ لا حاصل بحث ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ جو اینگل دینے کی کوشش کریں، یہ مخالف ہیں، یہ تو ہمیں اینٹی پاکستان بھی بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. بڑی باٹ یہ ہمیں اینٹی آرمی اینٹی اسٹیٹ بھی بنانے، وچ از ایکچولی ایبسولوٹ نانسنس. پاکستان تحریک انصاف نہ اینٹی پاکستان ہے، نہ اینٹی آرمی ہے اور نہ اینٹی اسٹیٹ ہے. ہمارے سے نہ بڑا کوئی پرو پاکستان ہے اور نہ کوئی پرو اسٹیٹ ہے. ہاں، اپنے ساتھ ہونے والے جبر یا زیادتی کے اوپر آواز اٹھانا جو ہے وہ تو اسی ملک کے آئین میں ہمیں حق ملتا ہے. تو ہم کہتے ہیں تو یہ ان بیچارے کو یہ جو ہے نو چابی والے کھڑونے نہ تکلیف ہوتی ہے اور کی بہ جاندے نے. ایک بہن ہے، دوسرا دیکھو نا، ہماری پریس کانفرنس دکھاتے ہیں، موت پڑتی ہے ٹی وی چینلز کو، مگر ان کی نکمے سے نکما وزیر ہو جنہوں گھر والے بھی چھولے نہیں دیندے، انہوں بھی بہا دیندے نے. ٹھیک ہے دکھاؤ جی، انہوں لائیو دکھاؤ، تو کھاتے ہو تسی. لیکن یہ جو 2018 کے انتخابات کے حوالے سے وہ باتیں کر رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے 18 کا انتخاب، پی ٹی آئی کی حکومت آئی، تو اس حوالے سے جو جنرل فیض کے کنیکشن کی بات کی جا رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ سر، انتخابات میں فلانے جنرل کی مداخلت، فلانے آدمی کی مداخلت، یہ تو پھر آپ وہ پھر سلیکٹیو جسٹس تو نہیں ہو سکتا نا. پھر آپ اس سے پیچھے جائیں، پھر آپ اس سے پیچھے جائیں، پھر آپ اس سے پیچھے جائیں، تو جاؤ گے تو پھر مطلب ہے کہ درجن دے لگ بھگ ریٹائرڈ بندے ہون گے جڑے پھر ٹنگے پے ہون گے. پھر ٹھیک ہے، این جے تو پھر سارے واسطے ہی این جے پہ کوئی صرف ایک پارٹی واسطے تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا یہ جو فیصلہ آیا ہے؟ سر، جو کچھ ہمارے ساتھ آلریڈی ہو رہا ہے رحمان اظہر بھائی، مجھے یہ بتائیں، جو
ایک ہی دن میں اس ملک کے 3 اپوزیشن لیڈر فارغ کر کے گھر بھیج دیے گئے. شبلی فراز، احمد بچر، عمر ایوب. 40 سال سزائیں، 10 سال سزائیں. لیڈر بھی اندر ہے. باہر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ورکرز کے ساتھ ہے، اس تو بات تسی سمجھتے ہو کہ کوئی مصیبت سانوں کو بڑی مصیبت لگتی ہے. مصیبتیں چل رہی ہیں نا جی، ہر کوئی اپنی ہستی کے مطابق بھار اٹھا رہا ہے. اٹھا سکتا ہے، کوئی تھوڑا اٹھا سکتا ہے، کوئی زیادہ اٹھا سکتا ہے. کچھ تھے جو مصیبتیں ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، پکوڑے تھے جو بھاگ گئے، ساتھ چڑھتے چڑھتے کوئی تھے ٹاندا پھاندا، کوئی ٹویٹ کر کے چلا گیا، کوئی بیچارہ نہ پریشر برداشت کر سکا. خواتین بھی تھیں جن کو پریس کانفرنس کریں وہ ٹھیک ہو گئے، چل ان کو کھلوتا رہے. وہ اسی طرح دنیا تو اسی طرح چل دی ہے نا سر. مصیبتاں دے دوران آلریڈی جڑے لوگ گزر رہے ہیں انہوں نے واسطے اور مصیبت اور کڑی گل ہے. لیکن یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کا کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آیا، پاکستان میں حالات بڑے بدل گئے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ بند ہو جائے گی اس فیصلے کے بعد، یا بند ہو سکتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ، یہ اس فیصلے کے اثرات؟ اگر پولیٹیکل سر میری گل سنیں تو تسی میرا مذاق کیتا جے. میرے یہ دسو، اگر پولیٹیکل انجینئرنگ نے بند ہو جانا اس فیصلے تو بعد تو پہلے تو جی حکومتیں بیٹھیاں نے سندھ پنجاب اور مرکز یہ ختم ہو جانی چاہیے اج اس فیصلے کے نال. پی ٹی آئی holds that this government is also a direct result of political engineering, which is Form 47. So it stops and puts an end to that thing. وہ تے گھر جان یہ کیوں بیٹھے تے کداڑیاں مار رہے ہیں ٹی ویاں دے اوتے. ہاں اچھا لیکن شیخ صاحب پارٹی کا جو آگے کا راستہ ہے، دیکھیے ایک تاثر یہ بن رہا ہے اور حکومت کا بھی اس پر زور ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اینٹی اسٹیٹ پارٹی جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے. اب آپ لوگ پارلیمان کے اندر بھی ہیں، اپوزیشن کی جماعتوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں. پارٹی آگے کا راستہ کیا دیکھ رہی ہے؟ مشکلات تھوڑی بڑھ رہی ہیں ایسا لگتا ہے، کم ہونے کی بجائے پارٹی کے لیے. بالکل سر، یہ غلط بیانیاں بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ صرف ہمارے ساتھ تو زیادتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ ریاست کے ساتھ بھی، اسٹیٹ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لاکھ جو ہیں وہ ہمارے فوجی بھائی ہیں جنہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے. جو چھاونیاں ہیں اور جو علاقے ہیں وہاں پہ آپ ریزلٹ کریں کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو فوج نے کس طرح سے ووٹ دیا ہے. جو عام ووٹر ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، عام پاکستانی عمران خان کے ساتھ ہے. اس کا نام تحریک انصاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ ہے پاکستان تحریک انصاف. اگر اس میں سے پاکستان کا لفظ نکال دیا جائے تو پیچھے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ وہ تو نام ہی ہمارا ختم ہو جاتا ہے. تو پاکستان ہے تو تحریک انصاف ہے. ہم نے اس ریاست میں جو خرابیاں ہیں ان کو بہتری کے لیے جو ہے وہ خان نے آواز اٹھائی، ان کی اصلاح کے لیے آواز اٹھائی. تو یہ بیانیاں بکے گا نہیں کہ جناب یہ جو کچھ ریفرنسز ہم نے دیکھے، کیونکہ پالیٹکس کی بات ہو رہی ہے تو کچھ ریفرنسز ہم نے سنے ایم کیو ایم کے ساتھ کمپیریزن کے، جو الطاف حسین والی ایم کیو ایم تھی. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جوڑی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب ہی کوئی نہیں ہے. ایک ریجن کی ایک محدود سی جماعت جس کا ایک بڑا پرتشدد ماضی ہے، جس کو ہر وہ پارٹی جو اس وقت کی حکومت میں بیٹھی ہے وہ ان کے اوپر چارج شیٹ لگا چکے ہیں، کبھی بوری بان لاشوں کی باتیں کر چکے ہیں. میڈیا میں پریس کانفرنسز کے اندر آپ لوگوں نے، میڈیا نے رپورٹ کیا، اخباروں نے، اس لیے اخباروں نے اصل زیادہ